چیزیں فرض قرار دی گئی ہیں ان کا ذکر ہوگا۔ یاد رکھنا کہ فرضوں میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو نماز نہیں ہوگی، سجدہ صاحب بھی کر لیں تو پھر بھی نماز نہیں ہوگی اگر فرض رہ گیا۔ تو یہ چیزیں نماز میں بہت ضروری ہے، جن کو فرض کا درجہ دیا گیا ہے۔ ان میں تکبیر تحریمہ یہ بھی فرضوں میں شامل ہے۔ مثال کے طور پر بندہ ایسے ہاتھ باندھ دیتا ہے، نماز نہیں ہوگی جب تک وہ اللہ اکبر نہیں کہے گا، کیونکہ جلدی میں ہوتی ہے بندے کو امام کے پیچھے اللہ اکبر کر دو تو نماز ہو گئی۔ اللہ اکبر یہ تکبیر تحریمہ ہے، یہ لازمی پڑھنی ہے۔ کہ کھلاڑی نے اگر ایسے ہاتھ باندھ دیے تو نماز نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد صحیح سلامت ہے، کوئی بندے کو کوئی تکلیف نہیں ہے تو قیام فرض ہے، کھڑا ہونا فرض ہے۔ ہاں اگر کوئی بیمار ہے، مجبوری ہے، معذور ہے تو وہ تو الگ معاملہ ہے، ورنہ قیام جو ہے کرنا، کھڑا ہونا یہ لازم ہے۔ اچھا کھڑا ہونا یہ بھی فرضوں میں شامل ہے۔ پھر کھڑے ہو کے قرات کرنا یہ بھی فرضوں میں شامل ہے۔ قرات سے مراد سورۃ فاتحہ بھی ہے اور اس کے بعد اگلی سورت میں ملا ہے، ان دونوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی نے سورۃ فاتحہ پڑھ کے رکوع میں چلا گیا، اس کو یاد نہیں رہی کہ میں نے آگے سورۃ اخلاص یا کوئی اور سورت ملانی تھی، تو قرات ہو گئی ہے لیکن واجب چھوٹ گیا ہے، پھر اس کو سجدہ صاف کرنا پڑے گا۔ یا کسی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اگلی سورت پڑھ لی ڈائریکٹ اور اس کی بھی قرات ہو جائے گی، فرض ادا ہو جائے گا لیکن سجدہ صاف کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے مطلقاً قرات جو ہے نماز کے اندر یہ فرضوں میں شامل ہے، فرض ہے۔ پھر اس کے بعد رکوع کرنا، رکوع جو ہے یہ بھی فرض ہے، کوئی تکلیف کوئی بیماری نہیں ہے تو، اور رکوع اس انداز میں کرنا ہے کہ بندے کی جو پیٹھ ہے یہ برابر ہو جائے، نہیں ہے کہ کوئی تھوڑا سا اگر اپنا جھک بھی سکتا ہو، تھوڑا جھکے پورا نہ جھکے تو رکوع نہیں ہوگا۔ اسی طرح رکوع کے بعد جو ہے سجدے کرنا، یہ دو سجدے جو کرتے ہیں ہم، یہ بھی نماز کے فرضوں میں شامل ہے۔ کوئی اگر ایک سجدہ کر کے نماز پڑھ لے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ اچھا سجدے میں بھی کچھ ہیں چیزیں جو ضروری ہیں۔ مثال کے طور پہ سجدہ جب بندہ کرتا ہے تو ناک اور اس پیشانی کا کسی جگہ پہ لگنا اور صحیح طریقے سے دب جانا، یہ جو نرم ہڈی ہے، یہ جو نرم حصہ اس کو دب جانا ضروری ہے۔ عام طور پہ نرم جگہ پہ فون کے اوپر ہم سجدہ کرتے ہیں، یا کوئی اچھی جا نماز ہو، جو اچھی قلیل ہو تو اس کے اوپر صحیح طریقے سے زور دینا پڑتا ہے پیشانی کو اور ناک کو، تب جا کے وہ سجدہ پورا ہوتا ہے۔ اگر اوپر سے رکھ کے تو اوپر کھڑے ہو جاؤ نرم جگہ پہ تو سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے سجدے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو ہے نا ناک کا حصہ بھی دب جائے یا پیشانی بھی صحیح طریقے سے زمین پہ یا اس نماز پہ صحیح طریقے سے لگے، تو یہ دونوں سجدے نماز میں فرض ہے۔ پھر اتحیات، آخری اتحیات جو ہے یہ بیٹھنا نماز میں یہ بھی فرض ہے۔ اور پھر لفظ سلام کے ساتھ یا ارادے کے ساتھ نماز سے باہر آنا یہ بھی فرضوں میں شامل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اتحیات پڑھنے کے بعد بندہ پیچھے مڑ کے بیٹھ جائے گا، ٹھیک ہے نہیں، سلام پھیرنا یا نیت کرنے کہ میں نماز سے باہر آ رہا ہوں یہ نماز میں فرض ہے۔ جب بندہ نیت کرتا ہے تو اعلان کرتا ہے کہ اب میں دنیا سے باہر ہو گیا ہوں، دنیا سے ختم ہوگی میرا تعلق، اب میں اللہ کی بارگاہ میں ہوں، تکبیر تحریمہ کہتا ہے۔ تو جب سلام پھیرتا ہے تو یہ اعلان کرتا ہے کہ اب میں باہر آ رہا ہوں۔ سلام جب دائیں طرف پھیرتے ہیں تو ادھر جو فرشتے بیٹھے ان کی نیت ہونی چاہیے اور جہاں ادھر نمازی بیٹھے ان کی نیت ہونی چاہیے۔ اس طرح امام پھیرتا ہے کہ میرے ادھر نمازی بیٹھے ہیں، بائیں طرف پھیرتے ہیں تو پھر بھی نیت یہ ہو کہ ادھر میرے فرشتے بیٹھے ہیں تو ان کو سلام دے رہا ہو، یا ادھر میرے نمازی بیٹھے تو ان کو سلام دے رہا ہو، یہ نیت ہونی چاہیے سلام کی۔ یہ نماز کے اندر 7 چیزیں جو ہے فرض کا درجہ رکھتی ہے۔ جب بھی نماز پڑھے تو ان کو مد نظر رکھے کہ ان میں سے کوئی کمی تو نہیں ہو رہی، کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی۔ ہاں فرض میں اگر تاخیر ہو جائے تو پھر اس میں سجدہ صاف آتا، سجدہ صاف کا ذکر بھی آئے گا، نماز کے واجبات کا ذکر بھی آئے گا، تو ان میں انشاءاللہ اس کا بھی ذکر ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے کے ساتھ نماز کے مسائل اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔